السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم کی ایک ایسی صورت پڑھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام سے واقف ہیں، ان کے قصے کو یہاں بہت مقبولیت حاصل ہے، لیکن اس قصے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو جس قدر مجروح کیا گیا، اس کی وجہ سے یعنی انبیاء کے بارے میں سب لوگوں کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ انبیاء کا مقام، ان کا احترام، ان کے بارے میں ذہنوں کے اندر جو پاکیزگی کا احساس ابھرتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے خاص طور پر ایسی چیزیں سامنے لائی گئیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ کا رخ ہی بدل گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعے کو خود اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وحی کے توسط سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قصے کے بارے میں یہ فرمایا، احسن القصص، سب سے اچھا قصہ، سب سے عمدہ واقعہ۔ ہم اس قصے میں ضرور دیکھیں گے کہ یہ قصہ کس اعتبار سے عمدہ ہے، اور اس قصے میں انسانی زندگی کے کس کس رخ کا بیان ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ واضح ضرور کروں گی کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی، اور جن پر نازل ہوئی ان کی کیفیت کیا تھی اور دور کے حالات و واقعات کیا تھے۔ سورہ یوسف اس دور میں نازل ہوئی جب کہ عام الحزن تھا، غم کا سال۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ سال تھا جب آپ کے چچا، جو آپ کے بہت بڑے مددگار تھے، حضرت علی کے والد ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی ایک بہت بڑی سپورٹ، بہت بڑی مدد ختم ہوئی تھی۔ پھر یہی سال تھا جب آپ کی غم گسار مددگار عزیز بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی کیفیت، آپ کی ذہنی کیفیت، شعوری کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ہم اگر پورے ماحول کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب میں محصور تھے، یعنی غم گسار اور مددگار رشتے کٹ گئے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں اتنی شدت آ چکی تھی، اس قدر زیادہ ماحول میں تلخی پیدا ہو چکی تھی کہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کسی قسم کی مدد پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ شیب ابی طالب میں جب محصور تھے، میں اس کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دور کتنا مشکل تھا۔ مشکات کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں جب میرے اور بلال کے پاس ایک پوٹلی کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں
جس کو چوس کر ہم واپس رکھ دیا کرتے تھے. 30 دن اور 30 راتیں آپ امیجن کر سکتے ہیں بغیر کھائے پیے آپ نے کیوں گزارے؟ آپ اور آپ کے ساتھی کتنی تکلیف میں تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس علاقے کا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہ آپ کا اپنا گھر تھا، آپ کا اپنا علاقہ تھا، لیکن بچوں کی چیخیں، ان کے رونے کی آوازیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھی تھے ان کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی. پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں تھا. ایسے میں انسان کا رجوع اللہ کی جانب اور زیادہ ہو جاتا ہے. تکلیف دہ دور میں رب العزت کی رحمت سورہ یوسف کی صورت میں سامنے آئی، اور سورہ یوسف میں اگرچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قداور شخصیت کا تذکرہ ہے، ان کے والد کے صبر جمیل کا ذکر ہے، لیکن اس میں برادران یوسف کا تذکرہ بھی ہے. ہاں، اہل مکہ بھی تو برادران یوسف جیسا کردار ادا کر رہے تھے. اتنے تلخ دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو کس قدر حالات و واقعات کو سمجھنا سب کے لیے ممکن ہو گیا. ہم اس صورت کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کردار جن کو قرآن حکیم نے پیش کیا انسانی زندگی کے کردار ہیں اور سچے واقعات ہیں. ان کرداروں کا عمل، رد عمل، ان کے تاثرات، ان کی زندگی کے واقعات کا اس طرح سے تذکرہ ہے کہ سب کے لیے سبق لینا بہت آسان ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ صبر کے بارے میں لفظوں میں پڑھایا جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے صبر سیکھنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صبر کرنا سیکھتا نہیں ہے، لیکن لفظوں سے عمل کی وہ کیفیت سمجھ نہیں آتی، طریقہ کار پتہ نہیں چلتا، اور جب کبھی ہم کسی کی زندگی سے وہ سبق لیتے ہیں تو کام کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہے، ابتدا سے انتہا تک اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں صبر کرنے کے کتنے مواقع آئے. ہم بھی خاندانی زندگی گزارتے ہیں، خاندانی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی انسان گھبرا اٹھتا ہے اور کبھی خوشیوں سے پورا گھرانہ جگمگا اٹھتا ہے. تو سورہ یوسف جو ہے فیملی لائف کی ایک تصویر بھی ہے، ایک ایسے معاشرے کے لیے جہاں پہ فیملی لائف کے بندھن کمزور ہو رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا تھا، اور اس تہذیب کو اپنانے والوں کی صورتحال آج ایسی ہو گئی کہ خاندان کے بندھن کو قبول کرنے کے لیے نئی نسل تیار نہیں ہے. تو ایسے میں خاندانی زندگی کی ایک خوبصورت تصویر ہے کہ اگرچہ بھائیوں کا حسد ہے، ان کا کینہ ہے، حتیٰ کہ قتل تک نوبت جا پہنچتی ہے، سازشیں ہیں، مختلف طرح کی چالیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کہانی کا اختتام ایک ایسے موڑ پر ہوتا ہے جہاں سب لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی خصوصیات، ان کی صفات کو تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں، حسد اسی کو تو کہتے ہیں، کسی کی خوبی کو تسلیم نہ کرنا. جب کوئی تسلیم نہیں کرتا تو حسد کا آغاز ہو جاتا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبی کو بھائیوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس بات کو سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف اور بنیامین کے والد بھی تھے اور دوسرے 10 بھائیوں کے والد بھی تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے
اس چیز کو پہچان لیا تھا، اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی ابتدا میں ہی۔ ہاں، سورت کا آغاز بھی ایک خواب سے ہی ہوتا ہے، جس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے سامنے رکھا تو والد نے نصیحت کی اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ بھائیوں کی کیفیت ایسی ہے، وہ ضرور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک دانا باپ کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں، جو اپنے بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، اور ہر بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا سکھاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ فیملی لائف کے بندھن کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی دانائی کی ضرورت ہوا کرتی، اور جب تک کسی خاندان میں دانا لوگ موجود رہتے ہیں، اس کی وجہ سے خاندانی بندھن بھی مضبوط رہتے ہیں۔ تو سٹوری کا آغاز، کہانی کا آغاز، اس واقعے کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت سمجھائے گا، لیکن اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام تعبیر پر ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، لیکن اگر آپ سورت کے آغاز میں دیکھیں تو فیملی سسٹم کا آغاز نظر آتا ہے، اور جب تک ہم اختتام پہ پہنچتے ہیں تو فیملی سسٹم اونچ نیچ سے گزر کر اپنی پوری مضبوطی حاصل کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ خاندان اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ کون ہے جو خاندانی نظام کی مضبوطی نہیں چاہتا؟ جو اپنے خاندان سے محبت رکھتا ہو اور اس خاندان کی بہتری چاہتا ہو۔ ہر ایسا شخص یہ چاہتا ہے کہ خاندان مضبوط ہو جائے۔ تو خاندان کی مضبوطی کو سمجھنے کے لیے اس سورت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور سورت اتنی سادہ ہے، سورت اتنی سادہ اور اس قدر زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی ہے، یوں لگتا ہے زمین پر زندگی کی پوری حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اور سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بھائی ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں، پھر جیلسی کی وجہ سے، کیا یہ ممکن ہے ساؤنڈ تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے؟ جی، پھر بھائیوں کے دلوں میں جب حسد نے جنم لیا تو کس طرح سے شیرازہ بکھر گیا، پھر سازشوں کا آغاز ہوا، اپنے ہی بھائی کو کیسے اندھے کنویں میں ڈال دیا، باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر پہنچا دیے گئے۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام بظاہر کنویں کی وحشت، کنویں کی خوفزدہ مختصر سی زندگی، یعنی تھوڑے دن ہی رہے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں، لیکن وہ وقت کٹتا نہیں ہے۔ اس وقت کو گزارنے کے بعد مصر میں بھی غلام بن کے پہنچے تھے، بکتے بکاتے۔ پھر جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلامی کی زندگی گزاری تو پھر ایک بڑی غلامی کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی جیل خانے میں جانا پڑا، اور جیل خانے سے پھر اقتدار تک جا پہنچے۔ ہاں، دنیا میں اللہ کی خفیہ تدابیر سے ہی انسان اس مقام تک جا پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہوتا ہے۔
اور عقلمند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حکمتوں کو پہچان جائیں، اور اگر وہ نہ جان پائیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے حالات و واقعات میں صبر اور حالات و واقعات میں سے گزرتے ہوئے حوصلہ اختیار کریں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں تھے، پھر جس وقت عزیز مصر کے گھر میں تھے، پھر جس وقت اقتدار تک پہنچے، سارا ہی دور آزمائشوں کا تھا۔ پہلی آزمائش بھائیوں کی جانب سے سامنے آئی، پھر کنویں کی آزمائش، پھر بکنے کی آزمائش، پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنے کی آزمائش، پھر عورتوں کی چالوں کی آزمائش، اور آخر میں اقتدار کی آزمائش۔ سبق ہمیں ملتا ہے زندگی کا، زندگی کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے۔ آزمائشوں کے بغیر انسان کبھی ترقی کے عروج کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آزمائشوں کے دوران ہی انسان کی تربیت ہوتی ہے اور انسان کو ایک سٹیج سے گزار کر دوسری سٹیج تک جانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام بچے ہیں، بچپن میں ہی سوالے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے گر پہچان گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں سے مصر پہنچائے گئے تو والدین کی حمایت سے، محبت سے، شفقت سے اور ان کی مدد سے محروم ہوئے، خاندان سے بھی محروم ہو گئے، وطن سے بھی محروم ہو گئے۔ یوں یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے توسط سے ساری انسانیت کو خاندانی زندگی سکھائی جا رہی ہے، اور خود وہ خاندان سے کس طرح سے کٹ کے رہے، لیکن اپنے خاندان کو بھی مصر لانے کا سبب بن گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جس کو جو موقع عنایت کرنا چاہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس صورت میں جو کیریکٹرز خاص طور پر نظر آتے ہیں، ان میں عزیز مصر اور اس کی بیوی بھی ہیں۔ عزیز مصر وہ شخص ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، جو عورتوں کی چالوں کو سمجھتا اور یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت کو بھی سمجھتا تھا۔ کس طرح سے اپنے ہی گھر کی عورت کو بدکاری سے باز نہیں رکھ سکا، اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے جیل خانے کو ہی تجویز کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے لیے اس وقت میں جیل خانے میں جانا دراصل نجات پانا ہے۔ ہم عزیز مصر کی بیوی کو دیکھتے ہیں سراپے شہوت، یعنی وہ شہوت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے جو اپنے ہی غلام پر ریچھ جاتی ہے، پھر شرم و حیا کا پردہ تار تار کر دیتی ہے، اپنے ہی غلام سے ہوس کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور اس موقع پر جب رد عمل سامنے آتا ہے تو اپنے شوہر کے سامنے اپنی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے، خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے کس طرح سے الزام عائد کر دیتی ہے۔ یہی عورت ہے جو سوشل سائیکالوجی کو بھی جانتی ہے، اپنی جیسی خواتین کی فطرت کو بھی جانتی ہے۔ جب سوسائٹی کے لوگوں نے سکینڈلز بنائے، ان عورتوں نے سکینڈلز بنائے، تو ان کی دعوت کی اور دعوت میں بلا کے ان کے ہاتھوں میں پھل اور چاقو پکڑا دیے، پھر یوسف علیہ السلام کو عین موقع پر بلایا، اور اس موقع پر خواتین نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے۔ اب سب لوگوں کے دلوں کے حالات بے نقاب ہو چکے تھے، یعنی سب کی کیفیت جب ایک برابر ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ اس غلام کو میری خواہش پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ ضرور جیل جائے گا۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام یوں جیل پہنچا دیے گئے۔ ہاں، عزیز مصر کی بیوی نے بعد میں ان باتوں کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن اس قصے میں عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے
زندگی کی بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب کبھی بے لگام شہوت کو لگام نہ دی جائے تو کس طرح پوری سوسائٹی بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے اور برائی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور کہیں بھی اطمینان اور سکون کا لمحہ باقی نہیں رہ جاتا۔